بھائی نے ہمیں سوال کیا ہے جادو ٹونے اور کاروبار کی بندش کے حوالے سے کہ ہر بندہ اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ میرا کاروبار رکا ہوا ہے یا شاید کسی نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان کا کیا پوری دنیا کا اس وقت جو کاروبار ہے نا وہ نظام جو ہے وہ بندھا ہوا اور رکا ہوا ہے. بالکل ایسے اور ہر آدمی جو ہے بے شک صنعت کار ہو بحران ہے پوری دنیا، یعنی ٹریڈنگ کرنے والا ہو یا مینوفیکچرنگ کرنے والا ہو تو ہر آدمی اپنی سطح پہ بہت ہی پریشان ہے. تو کیا پوری دنیا کا ہی کسی نے نظام باندھ دیا؟ کوئی نہیں باندھ سکتا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ کہتا میں ہی باندھ. پھر ہم اپنے طور پر کیوں سمجھتے ہیں اگر 4 دن اچھے آتے ہیں تو بالکل ہم عقیدہ نہیں نا درست، ایمان خراب ہیں لوگوں کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ اگر کھولے ہوئے تو کون باندھ سکتا، اور اگر اللہ نے باندھ دیا کون دے سکتا. اچھا پھر کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام باندھا ہوا باندھا اور ہے آپ کا اپنے، میں نے نام نہیں بتانا. یہ رٹے رٹائے لفظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بس جاتے ہی کہتے ہو آپ پر تو بڑا سخت سوار ہوا، آپ اچھا ہوا آ گئے، ورنہ مر جانا. کالا جادو، بیوقوف لوگ پھنستے رہتے، کوئی چیز نہیں کی ہے، بالکل ٹھگ ہے. مٹھیوں میں سے دودھ نکال دیں گے، ادھر کوئی چیز اور دوسری جیب سے انڈا نکال دیا. یہ سارے میرے دوست ڈاکٹر جان صاحب اور ان کے بھائی بشیر، انہوں نے 400-500 چیزیں آپ تجربہ کی، اس بارے میں ایکسپرٹ ہے. سب ڈھونڈا انہوں نے کہ ہوتا کیا یار، اچھا بڑا آدمی دھوکہ کھا جائے، سب رات مارو. میں نے تو انہیں کہا یار اس پر کتاب ہی لکھ دو، کم از کم لوگوں کے ایمان بھی درست. ہم بھی بھول جاتے ہیں کیا کیا یار اس نے، یہ ہو گیا کہ آگ لگ گئی تعویذ سے. یار ڈاکٹر جان 79 والے میرے کو انہوں نے عمر ہی اسی پر گزاری کہ اللہ کہتا ہے یہ بات، یہ کیا ہو رہا کہ لوگ ایسا کر کے دکھا دیتے. سب ڈھونڈ لیا، چلاکی ہے، یہ چیز استعمال کر لیتے ہیں جس سے آگ بھی لگ جاتی ہے. تعویذ جو ہاتھ میں لینا ہو آگ لگ گئی، وہ ایک مسالہ لگایا، بہت محنت کی انہوں نے، سب ٹھگ جو انہوں نے ان کا راز معلوم کر لیا. نہیں مولانا ایک بندہ ہوتے ماہر ہیں، اگر ہر کوئی سمجھ لے تو پھر ان کا کھیل کیوں کامیاب. چلاکی ہے بڑی، نہیں ان کی بڑی ذمہ دارانہ چالاکی ہے اور بڑی سوچ بوجھ کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے. بالکل آدمی کی مت ماری جاتی کہ جاتا ہی بتا دیتے ہیں آپ کتنے گھر کے افراد ہیں، ان کے نام یہ ہیں، یہ عمرے ہیں. مولانا تو میں آدمی نے پھر حیران تو ہونا اس ہی. حوالے سے تھوڑا سا اپنا واقعہ بتا دوں کہ آدمی دنیا کے اندر بہت چالاک اور سمجھدار اور ذمہ دار بنتا ہے، لیکن اس طرح کے فقیروں کے سامنے آدمی بالکل کٹ پتلی ہے. بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے دفتر کے اندر تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے مجھے کہا، بڑے من کے شن کے ڈالے ہوئے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نظر آ رہے تھے. میرے والد صاحب اور دوست کچھ بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے، ان کو نکال. تو میں نے بے ادبی کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کو بھی کہا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں، اپنے دوست کو بھی وہاں بھجوا دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کی یہاں سے انگلی کاٹ لوں. ہاں میں نے کہا، میں بالکل ایسے تھا کہ جیسے کٹ پتلی یا ایسا آدمی کہ جس کے اندر اپنی قوت ارادہ بالکل نہیں نہ کرنے کی طاقت. اس نے کہا کہ میں انگلی کاٹ لوں. میں نے کہا کاٹ لوں. اس نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹ لوں. میں نے کہا کاٹ لو. وہ کہتا ہے قمیض کاٹ دوں. میں نے کہا کاٹ دو. کہتا ہے نہیں، آپ کے نام کی داتا دربار پہ دیگ چڑھانی ہے، کچھ پیسے دے دو. اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کچھ اس طریقے سے نکالے جیسے بندہ اپنے بچوں کو نکالتا ہے کہ بڑا نوٹ نہ دیکھ لے، چھوٹا نوٹ نکالتا ہوں، یا پیسے کھسکا کے نکالتا ہے بڑے دھیان اور ذمہ داری کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو نوٹ آپ نے اندر ہی اندر پرے کیا وہ بھی نکال کے دے. میں نے اس کو نکال کے دے دیا. اور پھر جاتے وقت اس نے کہا کہ آپ کو ایک تحفہ دینا، ایک منکا سا مجھے دیا. اور ایسے مولانا میرے ساتھ اس نے ہاتھ میں لایا اور پانی کے 4-5 قطرے میرے ہاتھ پہ نکلے اور اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا. اور میں کافی دن تک کنفیوز رہا، پریشان کہ کیا ہوا. اور بالکل اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے اس کو میرے اندر کی اور میرے دفتر کی اور میری جیب کی ہر کیفیت کا اسے علم. اس بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت تحقیق کی ہے، اور واقعی جب وہ بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو ہو اصل میں تو بات یہ میں نے کہا بشیر صاحب سے، ان سے بھی کہ یار کتاب لے، 400-500 قصہ ایسا لکھو جو تمہارے اپنے ساتھ گزرا.